بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہودیوں کے مشہور اور بہت بڑے عالم زید ابن ثناد دیکھ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے سے جو اپنی اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ زید ان کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی والا بندہ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے قبیلے کو اسلام پر آمادہ کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم پر بارشیں ہوں گی، ہریالی ہوگی، اناج ہوگا، لیکن اے اللہ کے حبیب، اسلام قبول کرنے کے بعد ہم پر بہت سختیاں آ گئی۔ ایسا نہ ہو جیسے قبیلہ اسلام میں داخل ہوا تھا ویسے ہی نکل جائے، آپ کچھ عنایت کر دیں۔ رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، جس مال کا آپ پوچھنے والے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں بچا۔ تب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا، اے محمد، اگر آپ چاہو تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اپنے باغوں کی کھجوریں دینی ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہی یہودی عالم زید کے ساتھ معاملات طے کیے۔ زید نے اپنی کمر سے سونا نکالا جو 80 مثال تھا۔ مقررہ معیار میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا۔ اس وقت رسول اللہ ایک جنازے میں شرکت کرنے سمیت حضرت عمر، حضرت صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہ کی شمولیت موجود تھی۔ تب زید آگے بڑھے اور سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے زور سے پکڑا۔ اوئے محمد، تم میرے مال ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو بس ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے۔ مجھے میرا حق اسی وقت ابھی واپس کرو۔ اتنے میں زید کی نظریں حضرت عمر پر پڑیں، جس کی آنکھیں غصے سے گول گول گھوم رہی تھیں، اور اٹھ کر کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ بول رہا ہے جو میں سن رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی مجلس کا احساس نہ ہوتا تو ابھی تیرے سر پر گردن نہ ہوتی۔ زید ابن ثناد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان زور سے تھامے رکھا۔ اے عمر، جاؤ، اس کو لے جاؤ، جتنا اس کا حق ہے اس کو دو، اور جو تم نے اس کو دھمکایا اس کا بدلہ بھی کچھ دو۔ حضرت عمر زید کو اپنے ساتھ لے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا، تم یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ زید نے کہا، میں عالم ہوں، میں نے نبوت کی تمام نشانیاں رسول اللہ میں پائی ہیں، لیکن 2 نشانیاں بالکل نہ پائی۔ ایک یہ کہ نبی کے ساتھ جتنی بھی نادانی کی بات کرو اس کی بردبار بڑھتی جائے گی، دوسری یہ کہ نبی کا رحم اس کے غصے پر غالب رہتا ہے۔ رسول اللہ کو گریبان سے پکڑ کر میں نے یہ دونوں چیزیں پائیں، اور اب تم گواہ رہنا کہ محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اور عبادت صرف اللہ کے لائق ہے، اور آج سے میرے تمام مال اسلام کے لیے وقف ہے۔ جاؤ، جتنا چاہو اسلام کے لیے استعمال کر لو۔ آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دور سے ہی زید نے رسول اللہ کو دیکھا تو دوڑ کر دور سے ہی کلمہ شہادت پڑھا۔ یہودیوں کا یہ بڑا عالم مسلمانوں کا بھی بڑا عالم بن گیا۔ ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جاتا اور حفاظت خود چیک کرتا کہ کوئی رسول اللہ کی گھاٹ میں بیٹھا ہو اور تیر ہی نہ چلا دے۔ غزوہ تبوک میں جب حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے طور پر ان سے آگے جا رہے تھے تو اچانک تیروں کی بارش آئی اور حضرت زید کے جسم میں تمام تیر پیوست ہو گئے۔ غزوہ تبوک میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔